بھائیو، ہمارے اسلام نے ہمیں کچھ نظام بتایا ہے اور اصول بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنوں کے بارے میں، رمضان کے خاص طور اس سے کس طرح اس کا تعین ہو، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتموہ فصوموا، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھ لو تو روزہ ختم کر دو، یعنی عید مناؤ۔ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ، اور اگر ابر آلودہ ہو، چاند نظر آنے کی امید نہیں ہے، چاند تو موجود ہے آسمان پہ، فلک والے بولتے ہیں کہ ہے، لیکن بادل کی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو آپ اپنے اندازے کے مطابق 30 دن پورے کر لو اور اس کے بعد پھر روزہ رکھو۔ فَاقْدُرُوا لَهُ 30، آپ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر ابر آلود ہے تو پھر اپنے 30 دن پورے کرو۔ بخاری کی روایت ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے، اور بخاری میں اس طرح ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30، ایک روایت میں فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہاں آگے چلنے سے پہلے بھائیو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، شاید غالباً میں نے شعبان کے جمعوں میں بتایا تھا ابتدا میں، کہ سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ شعبان کا چاند نظر نہیں آیا، اسی لیے اس کے بعد جو تاریخ تھی وہ 30 ہوئی، اور پھر اس کے بعد 30 دن شعبان کے پورے کرنے کے بعد ہم نے شعبان کی چاند نظر نہیں آیا تھا تو رجب کا پورا 30 دن پورا کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے شعبان شروع کیا۔ تو بھائیو اس میں آج جو کیلنڈر ہیں سب، اور کل بھی لوگوں کو غلطی لگی، اور اسی غلطی کی وجہ سے سعودیہ کی رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھی بھی کہ چاند کو دیکھیں۔ حقیقت میں کل 28 تاریخ تھی، اخبار میں پہلے آ گیا تھا، لیکن کیلنڈر میں اور اخبار والے جو اپنے جو چھپائی کرتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، وہ اسی تاریخ کیلنڈر کی لکھ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں روز نامچے میں بھی وہی کیلنڈر کی تاریخ چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا وہاں کی محکمہ کبریٰ نے کہ کل 28 تاریخ تھی، اور آج حقیقت میں 29 تاریخ ہے۔ آج پھر وہ دیکھیں گے، اور اگر چاند نظر آ گیا تو اعلان کر دیں گے، اور اگر نہیں آیا تو پھر کل پھر 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ اب چاند کے دیکھنے اور نہ دیکھنے پر ہے، اور اسی کے حساب سے پھر آپ کے جو ہے نا اعلان کیا جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے آ کر آپ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت، ایک آدمی کی شہادت بھی قبول ہے چاند کے لیے، ایک آدمی کی شہادت، یہ صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصام وامر الناس بصیام، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک بدو آیا ایک مرتبہ، دیہاتی، ان اعرابی جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا آپ کے پاس اور کہا انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ وہ کہتا ہاں نعم۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے نعم۔ آپ نے پھر کہا فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، آپ نے بلال سے کہا بلال اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ ایک آدمی نے آ کر گواہی دی، بدو تھا لیکن کلمہ پڑھتا تھا، تو اس کی گواہی قبول ہوئی۔ اور بھائیو ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو رات کو نیت نہیں کرتا، مثلا چاند کا اعلان ہو گیا، آپ نے اب نیت کرنی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، دل میں نیت ہوتی ہے، منہ سے نہیں، زبان سے نہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جو نیت کرتا ہے، اور نیت محلها القلب، اس کے جگہ دل ہے،
آپ دل میں کوئی نیت کرتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا نہیں کروں گا، تو یہ رات کے ٹائم نیت ضروری ہے۔ اگر رات کو نیت نہیں کی تو اس فرض روزے کے لیے تو اس کا روزہ نہیں۔ اس کو آسان انداز میں اس طرح سمجھاتا ہوں بھائیو، مثلا اعلان بھی ہو گیا، لیکن ایک صاحب کا آپریشن ہے صبح، مثلا آج رات اعلان ہوتا ہے کہ چاند ہو گیا، اور ایک بھائی کا آپریشن ہے، ڈاکٹر نے کہا تم آنا، تمہارا آپریشن ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے تم نے، تو وہ روزہ نہیں رکھتا، نیت اس نے کیا کی؟ روزہ نہیں رکھوں گا۔ صبح ادھر ہاسپٹل میں گیا، جی مشین خراب ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، جو یہ معاملہ ہو گیا، تو اس نے کہا میں نے تو کچھ کھایا ہے نہیں، ڈاکٹری جو روزہ ہوتا ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے 12 بجے سے مجھے کہہ دیا تھا نہ کھاؤ پیو، تو ابھی تو کچھ کھایا ہے نہیں، 7-8 بجے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، آپریشن تو ہونا نہیں ہے۔ اب اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ رات کو نیت نہیں کی تھی۔ رات کو فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے آپ بات سمجھ کے ہوں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ایک دن، اور آپ نے کہا، رمضان نہیں تھا، رمضان کے علاوہ گھر تشریف لائے، آپ نے کہا ہل عندکم شیء، او گھر والوں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناشتہ چاہیے، تو ہے کچھ کھانے کے لیے؟ قلنا لا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کبھی کھجور کھاتے تھے، کبھی پانی پیتے تھے، کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، رمضان کے علاوہ نفل روزے کے لیے۔ آپ نے فرمایا فإنی اذا صائم، ٹھیک ہے، جب کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ کیوں؟ یہ نفل روزے تھے، نفل روزے کی نیت آپ دن چڑھے تک کر سکتے ہیں، 8-9 بجے تک، 10 بجے تک بھی، اگر کچھ نہیں کھایا ہے تو آپ نیت کر سکتے ہیں، روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن فرض کے لیے نیت کب کرنی ہے؟ فجر